کراچی کے علاقے گلشن حدید، ملیر، کاٹھور، اسٹیل ٹاؤن اور بھینس کالونی میں پھر بادل برس پڑے۔ مختلف علاقوں میں کل کی بارش کا پانی تاحال نکالا نہ جا سکا۔ گلشن اقبال بلاک 14 میں بارش سے ارم ولاس کی بیرونی دیوار گر گئی، 4 افراد زخمی۔ سخی حسن چورنگی کے قریب میت بس گڑھے میں پھنس گئی۔ نیو ناظم آباد کراچی میں 100 سے زائد افراد بارش کے پانی میں پھنس گئے۔ ایدی بحری خدمات کی ٹیم پانی میں پھنسے لوگوں کی مدد کے لیے پہنچ گئی۔ بارش سے حادثات میں جان سے جانے والوں کی تعداد 23 ہو گئی۔ کراچی ڈوبتا رہا، شہری رلتے رہے، انتظامیہ کے ناقص انتظامات کی کلئی کھلتی رہی۔ کہیں پولیس موبائل ڈوب گئی تو کہیں بھاری بھرکم کنٹینر پانی میں بہہ گئے۔ سینکڑوں گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں صبح تک سڑکوں پر پڑی رہی۔ کل رات سے راستے میں پھنسے لوگ آج صبح گھر پہنچے۔ شہر میں تباہی کی داستان رقم ہو گئی۔ کراچی میں آرمی فلڈ ایمرجنسی کنٹرول سینٹر قائم۔ سرجانی ٹاؤن کے یوسف گوٹ میں رینجرز کی امدادی کارروائیاں جاری۔ کشتیوں کی مدد سے بچے، خواتین اور دیگر افراد محفوظ مقامات پر منتقل کر دیے گئے۔ پاک فوج کی حیدرآباد میں بھی امدادی سرگرمیاں جاری۔ سندھ کے مختلف اضلاع میں بھی آرمی انجینئر نکاسی آب میں مصروف۔ وزارت مذہبی امور کا رویت ہلال کمیٹی کی تشکیل نو کا فیصلہ۔ بل وزارت قانون کو بھجوا دیا گیا۔ رویت ہلال کمیٹی کو اب قانونی حیثیت دی جائے گی۔ مرکزی کمیٹی کے علاوہ چاند کا اعلان کرنے پر سزا ہوگی۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی سے وفاقی وزیر عمر ایوب کی ملاقات۔ بلوچستان کے توانائی منصوبوں پر تبادلہ خیال۔ چیئرمین سینٹ نے کہا، بلوچستان بڑا صوبہ ہے، بجلی کی تقسیم کار نظام کو بہتر بنانا ہوگا۔ چاغی، لسبیلا، آواران، گوادر کے لیے بجلی کی تقسیم کار کمپنی بنانے کی ضرورت ہے۔ لسبیلا کو کے الیکٹرک سے علیحدہ کر کے نئی تقسیم کار کمپنی میں شامل کیا جائے۔ پی ڈی ایم اے نے سوات اور اپر کوہستان میں نقصانات کی رپورٹ جاری کر دی۔ خیبر پختونخوا کے 2 بالائی اضلاع میں 14 افراد جان سے گئے، 8 افراد زخمی ہوئے۔ سوات میں 40 گھروں کو نقصان۔ سوات اور منگورا سمیت بالائی علاقوں میں مسلسل تیز بارش، ندی نالوں میں طغیانی۔ بارش سے دریائے سوات کے بہاؤ میں اضافہ۔ مدین میں سیلابی ریلے میں خاتون ڈوب گئی، متعدد افراد زخمی۔ مدین شاگراب میں سیلاب نے تباہی مچا دی، 6 گھر اور پل سیلاب میں بہہ گئے۔ خاتون جان سے گئی، متعدد لاپتہ۔ مساجد سے بشیگرام کا علاقہ خالی کرانے کے اعلانات۔ لاہور میں بارش نے پھر جل تھل کر دیا۔ سڑکوں پر پانی کھڑا ہونے سے ٹریفک کی روانی بھی متاثر۔ متعدد علاقوں میں بجلی بھی غائب ہو گئی۔ نشیبی علاقوں میں تاحال بارش کا پانی جمع ہے۔ کوئٹہ میں عوام کو انصاف دلانے والا خود انصاف کے لیے رل گیا۔ بلوچستان ہائی کورٹ میں اپنی زمین قبضہ مافیا سے چھڑانے کے لیے 10 روز سے بھوک ہڑتال پر بیٹھے 70 سالہ وکیل کی حالت غیر ہونے لگی۔ دنیا بھر میں جاری کورونا کی وبا سے ہلاکتوں کی تعداد 8,34,791 ہو گئی۔ امریکہ میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 1,84,786 ہو گئی۔ بھارت میں 61,694 افراد جان سے گئے۔ ایران میں 21,137 افراد کورونا کی بھینٹ چڑھ گئے۔ انگلینڈ اور پاکستان کے درمیان T20 سیریز کا آغاز آج مانچسٹر میں ہوگا۔ ٹیسٹ سیریز میں شکست کے بعد قومی ٹیم T20 سیریز میں حریف ٹیم کو ٹف ٹائم دینے کے لیے پرعزم۔ تمام میچز مانچسٹر میں ہی کھیلے جائیں گے۔ فرانس کے فٹ بال ورلڈ کپ ونر مسلم سٹار اور انگلش پریمیئر لیگ کی مقبول ٹیم مانچسٹر یونائیٹڈ کے مڈ فیلڈر پال پوگبا بھی کورونا کا شکار ہو گئے۔ قومی اسکواڈ سے خارج کر دیا گیا، قرنطینہ ہونے کی ہدایت۔ افغانستان میں شدید بارشوں کے بعد سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے ہلاکتوں کی تعداد 162 ہو گئی۔ سینکڑوں گھر تباہ۔ بارش میں حادثات سے 250 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے شہریت قانون کے خلاف دلی فسادات میں پولیس کو ملوث قرار دے دیا۔ دلی پولیس نے ہندو بلوائیوں کو مسلمانوں پر حملے کے لیے کھلی چھوٹ دے دی تھی۔ ہندو انتہا پسندوں کو روکنے کی بجائے مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ رپورٹ میں انکشاف۔
بھارتی میڈیا اپنی ہرزہ سرائی سے باز نہ آیا، مشہور پاکستانی اداکارہ مہوش حیات کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ مہوش حیات نے بھی بھارتی میڈیا کو آڑے ہاتھوں لے لیا، کہا بھارت کی گٹر صحافت انہیں کشمیر کے حق میں بولنے سے نہیں روک سکتی۔ بھارتی میڈیا نے بے بنیاد الزامات لگائے، مسلمانوں پر بھارتی مظالم اور بالی ووڈ کی منافقت پر آواز اٹھاتی رہوں گی۔ بھارت چین کو آنکھیں دکھانے سے باز نہ آیا، لداخ سے سڑک نکالنے کے منصوبے کے لیے ہٹ دھرمی پر اتر آیا۔ چین کے مداخلت کی صورت میں اپنی فوج کو بھی الرٹ جاری کر دیا۔ بھارت کا منصوبہ رواں سال سپتمبر میں پورا ہونے کا امکان۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت میں جھڑپیں، 2 افراد ہلاک، 13 افراد زخمی، مختلف گروہوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ، شورش زدہ علاقوں میں صورتحال پر قابو پانے کے لیے فوج تعینات۔ کراچی میں 8 محرم کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہو کر اپنے مقررہ راستوں پر رواں دواں، عزاداروں کی جانب سے نوحہ خوانی اور سینہ کوبی۔ جلوس کے راستوں میں عزاداروں کے لیے دودھ اور شربت کی سبیلوں کا انتظام۔ اور جگر گوشہ بطول امام علی مقام اور ان کے جانثار ساتھیوں کی لازوال قربانیاں دنیا بھول نہ سکی۔ 8 محرم کا دن غازی عباس علمدار کی شجاعت سے منسوب، ملک بھر میں ماتمی جلوس اور مجالس۔